Second lecture is on the basic philosophical questions and beliefs. یعنی کچھ سوالات ہیں جن کو آپ بعض اوقات فلسفیانہ سوالات کہتے ہیں. ان کے بارے میں ہمارے دین نے کیا بات بیان کی ہے. دیکھیں، جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ہر انسان کے ذہن میں، اس وقت تو آپ کے نہیں پیدا ہو رہے اس لیے کہ آپ کچھ اور چیزوں میں مصروف ہیں، لیکن ہر سمجھدار انسان کے ذہن میں، اور خاص طور پر آپ کی ایج میں، I remember when I was of your age، یہ سوال پیدا ہوتے رہے. مثلاً مجھے کس نے بنایا، مجھے جس نے بنایا اس نے کیوں بنایا، ایسا کیوں ہے کہ کچھ چیزیں اچھی اور کچھ چیزیں بری ہوتی ہیں اور اس کے باوجود لوگ برائی کرتے ہیں اور اچھائی والے کو بہت کامیاب نہیں ہوتے. زندگی اتنی انفیئر کیوں ہے کہ بعض لوگ بغیر وجہ کے کامیاب ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ ہیں کہ جو تمام تر اچھائیوں کے باوجود ناکام ہوتے ہیں. موت کیا چیز ہے اور موت کے بعد کیا ہونے والا ہے. یہ بہت سے وہ سوالات ہیں کہ جو فلسفیانہ سوالات ہیں جن کا جواب ہمارے دین میں ایمانیات کی شکل میں دیا گیا ہے. ایمان کے ساتھ میں نے لفظ استعمال کیا ہے انٹلیکٹ اینڈ بلیف. ایمان اور عقل، ہمارے ہاں عام طور پر یہ دونوں لفظ ساتھ نہیں ہوتے، بلکہ ایمان کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ تو اندھا بہرا ہے. میرا ایمان وہی ہے جو میری ماں کا تھا، اور میری ماں کا وہی ایمان تھا کہ جو ان کی والدہ کا تھا، اور سو آن. لیکن کبھی ہم یہ غور نہیں کرتے کہ یار میری ماں مسلمان تھی، کسی اور کی ماں عیسائی ہے، کسی کی ماں ہندو ہے. تو یہ جو ہماری ایمانیات ہیں اس کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن اس بارے میں بالکل واضح ہے کہ ایمان آپ کو سمجھ کر ماننا ہے. ایمان کو آپ نے اپنی عقل سے پرکھ کر اس کو اختیار کرنا ہے. بڑی لمبی بحث ہے، میں نے اس بحث کے لیے صرف ایک آیت چنی ہے. بہت سی آیات میں پیش کر سکتا تھا، اور وہ آیت اپارٹ فرام ادر تھنگس اس کا جو ریفرنس ہے وہ بڑا آسان ہے. سورہ نمبر 10 ورس نمبر 100، کبھی نہیں بھولے گا، 10:100. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما کان لنفس ان تؤمن، کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے، الا باذن اللہ، سوائے اللہ کے اذن کے. یہ ایمان وہ نہیں ہے جو آپ ہسپتال سے لے کے آئے تھے جب آپ پیدا ہوئے تھے، وہ تو ماں کے یہاں پیدا ہوئے تھے آپ، اور آپ کو وہ ملا جو ان کی سوچ تھی. یہ حقیقی ایمان کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی انسان ایمان نہیں لا سکتا جب تک کہ اللہ کی مرضی، اذن، اجازت نہ ہو. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور وہ گندگی پھیلا دیتا ہے ان کے آگے جو عقل سے کام نہیں لیتے. سمجھ آئی بات؟ اگر آپ اس کو الٹ آرڈر میں سمجھیں تو بات یوں ہے کہ جو لوگ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے ٹھیک طرح سے، ان کے آگے گندگی چھا جاتی ہے، تعصبات کی، حسد کی، خواہشات کی، انانیت کی. اور جب یہ گندگی چھا جاتی ہے تو پھر اللہ ایسے لوگوں کو ایمان لانے کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے. سو یہ قرآن کا دعویٰ ہے، قرآن نے اس کو بار بار بیان کیا ہے. لیکن ایسا کیوں ہے کہ مسلمان بہت سے اس کو نہیں مانتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بس سنی سنائی بات کا نام ایمان ہے. آپ کے اندر ایمان پیدا کرنا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ عام طور پر جو انڈرسٹینڈنگ میں ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے، وہی بات بار بار دہراؤ، وہی بات بار بار دہراؤ، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. ڈان. یہ قرآن نہیں کہتا، اس لیے کہ یہ تو برین واشنگ ہے بھائی، یہ تو انڈاکٹرینیشن ہے. جو بات آپ دیکھیں دنیا میں، دنیا بہت بڑی ہے، جو لوگ اللہ کا کسی کو بیٹا مانتے ہیں، آپ دیکھیں وہ بھی بالکل اسی طرح سے بہت جذباتی طور پر وہ اس چیز کو اختیار کرتے ہیں.
تو قرآن نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ ایمان جو ہے وہ سوچ سمجھ کر عقل کی بنیاد پر اختیار کیا جائے گا. اور جو لوگ اس طرح سے بات کو نہیں مانتے وہ دلائل میں سے ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ اچھا مسلمان تو یہ ہوتا ہے کہ جو کہتا ہے سمینا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. تو یہاں کہاں عقل ہے؟ یہاں تو بس سننا ہے اور اطاعت کرنا ہے. یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ دلیل صحیح نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں یہ بات تو ہو رہی ہے ان لوگوں کے معاملے میں کہ جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مان چکے ہیں. تو ماننے کے بعد تو یہی کرنا چاہیے، لیکن مانا کیوں ہے؟ ماننے کے لیے قرآن مجید نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ ماننے میں ایک ماننے والی بات ہے اللہ پر ایمان. اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان کے بارے میں جو دلائل دیے ہیں میں ان کو بالکل سمرائز کر کے یہاں پیش کر رہا ہوں. ایک بات اللہ نے یہ بیان کی ہے کہ اللہ کی انڈرسٹینڈنگ اور اپریسیشن ہر انسان پیدائشی طور پر اپنے وجدان میں، اپنی شخصیت میں، اپنی فطرت میں لے کے آتا ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 172. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ انسانوں کے جد امجد آدم اور حوا علیہم السلام، انہوں نے اللہ کا تجربہ کیا براہ راست، یعنی عقل سے نہیں بلکہ باتیں ہوئیں. دیکھا نہیں دیکھا مجھے نہیں پتا، لیکن قرآن سے یہ واضح ہوتا ہے بار بار کہ ان کے ساتھ اللہ نے وہ معاملہ کیا کہ جس کو آپ ڈائریکٹ معاملہ کہتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے اپنی اولاد کو یہ بات بتائی، اولاد نے اپنی اولاد کو یہ بات بتائی، اور یوں پھیلتے پھیلتے یہ انڈرسٹینڈنگ عام ہو گئی جہاں جہاں انسان پھیلے آدم و حوا کی اولاد کہ ایک خدا ہے جو بنانے والا ہے. لیکن قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ تم اپنی عقل کو استعمال کرو گے تو وہ بھی تمہیں یہی بات بتائے گی. یعنی جب تم اس کائنات پر، اس دنیا پر غور کرو گے کہ جس میں تم رہ رہے ہو، جی رہے ہو، تو تم اس کا انکار نہیں کر سکو گے کہ یہاں ڈسپلن ہے، قدرت ہے. تم انکار نہیں کر سکو گے کہ یہاں ربوبیت ہے، پروویڈنس. تمہاری ضروریات ہیں اور وہ پوری ہو رہی ہیں. کبھی غور کیا آپ نے؟ انسان کو جینے کے لیے سانس لینے کی ضرورت ہے. اس سانس میں اس کو جو ہوا درکار ہے اس میں ایک تناسب سے آکسیجن اور نائٹروجن ہونی چاہیے، اور موجود ہے، وہ موجود ہے. مجھے پیاس لگتی ہے اور میری پیاس مجھے تڑپاتی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے پانی موجود ہے. آپ لوگوں کو ابھی بھوک لگ رہی ہے، آپ بھی نے فرمایا تھا، تو بھوک اور کھانا موجود ہے. آپ جتنے پڑھے لکھے سائنسدان ڈاکٹر سے پوچھیں گے وہ اور آپ کو لمبی فہرست بتا دیں گے کہ کن کن چیزوں کے بارے میں انسان محتاج ہے، اور جن چیزوں کا محتاج ہے وہ موجود ہے. تو قرآن کہتا ہے غور کرو، یہاں ربوبیت، پروویڈنس موجود ہے. اسی طرح سے یہاں رحمت موجود ہے. زندگی ملی ہمیں بغیر کسی استحقاق کے، بغیر ڈیزرو کیے، بہترین، جس کو ہم انجوائے کرتے ہیں، ہمیں پسند ہے، لیکن ہم نے کیا کچھ بھی نہیں. اس دنیا میں معاملات کو کرنے کے لیے امپلیمنٹ معلوم ہوتا ہے پلاننگ ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ایک نظام ہے کہ جس میں باقاعدہ چیزوں کو کہیں سے پلان کیا جا رہا ہے. یعنی مرغی کے انڈے سے بچے کو، چوزے کو نکلنا ہوتا ہے تو انڈے کو ایک خاص قسم کی ٹیمپریچر، ایک خاص قسم کا ماحول چاہیے ہوتا ہے. عجیب بات ہے کہ اس مرغی کو کہ جس نے اس ماحول کو فراہم کرنا ہوتا ہے اچانک کچھ ہو جاتا ہے، اور جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں کڑک، وہ کڑک ہو جاتی ہے اور وہ انڈوں پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے. اچانک اس کی تمام ضروریات ختم ہو جاتی ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ یار یہ آپ بہت اونچا بول رہے ہیں، آئی ایم گیٹنگ ڈسٹربڈ. تو وہ ہو جاتی ہے. اس کے بعد وہ ماحول 21 دن کے لیے فراہم ہوتا ہے اور پھر انڈے میں سے بچہ نکل آتا ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ حکمت ہے، یہ پلاننگ ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں قدرت ہے، اس دنیا میں ربوبیت ہے، اس دنیا میں رحمت ہے، اس دنیا میں حکمت ہے. جو انسان غور کرے گا اس دنیا میں رہتے ہوئے، اگر اس کو اس کا جواب نہ ملے تو بے چین رہے گا. قرآن کہتا ہے
اللہ نور السماوات والارض، اللہ پر ایمان آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے. یعنی وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو تم دیکھ رہے ہو اس دنیا میں، یہ در حقیقت اللہ کی طرف سے ہیں. اللہ ہے کہ جو قدیر ہے تو چنانچہ قدرت ہے، اللہ ہے کہ جو رب ہے چنانچہ ربوبیت ہے، اللہ ہے کہ جو رحیم ہے چنانچہ رحمت ہے، اللہ حکیم ہے چنانچہ حکمت ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی عقل کو بھی استعمال کریں گے تو آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے. اسی طرح سے آخرت پر ایمان ہے. اس آخرت پر ایمان کو بھی اللہ تعالیٰ نے عقلی ذریعے سے منوایا ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں آخرت کے بارے میں 2 سوالات پیدا ہوتے ہیں. آخرت کیوں ہونی چاہیے اور آخرت کیسے ہوگی. پہلے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے 2 باتوں کو بڑا ایمفسائز کیا ہے. ایک یہ کہ اگر یہ دنیا کی زندگی ایک حقیقت ہے تو پھر آخرت ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اصول ہے اس دنیا میں کہ اللہ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے اس کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے. لعلکم تذکرون، تاکہ تم سوچو، غور و فکر کرو، نصیحت حاصل کرو. یعنی اس دنیا کی زندگی کا بھی ایک جوڑا ہونا چاہیے. یہ تنہا نامکمل ہے اور اس میں ناانصافی ہے. اس میں انسان یا غم میں مبتلا ہوتا ہے یا خوف میں مبتلا ہوتا ہے. اس میں انسان موت کو نہیں سمجھ پاتا. یہ نامکمل دنیا ہے. جیسے دنیا کی ہر چیز میں اللہ نے جوڑا بنایا ہے، اسی طرح سے اس دنیا کی زندگی کا بھی ایک جوڑا ہونا چاہیے اور وہ آخرت کی زندگی ہے. یہ قرآن نے عقلی طور پر سمجھایا. اور دوسری بات یہ سمجھائی کہ اگر تم اللہ کو مانتے ہو تو تمہیں آخرت کو ماننا ہوگا. اس لیے کہ اللہ کون ہے؟ اللہ انصاف کرنے والا ہے. اس دنیا میں انصاف نہیں ہو رہا، اس لیے آخرت ہوگی. اس کے بغیر اللہ تعالیٰ سمجھ میں نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی. جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ آتا ہے لوگوں کو مار کے چلا جاتا ہے، لوگ ہیں کہ جو زیادتی کر رہے ہیں اور ان کو کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو حکمت والی ہستی ہو وہ کوئی ایسا کام کرے کہ جو بغیر حکمت کے ہو، جس میں کوئی معلوم نہیں، کوئی پلاننگ، کوئی حقیقت سمجھ میں نہیں آ رہی. اسی طرح سے اللہ رحم کرنے والا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ رحم کرنے والا ہے اور اس کی مخلوق کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ وہ مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ نہیں ہو سکتا. ایک آخرت آنے والی ہے. اسی طرح سے اللہ نے اگر ہم کو دیا ہے تو یہ بات بالکل طے ہے کہ جو دیتا ہے پھر وہ دینے کے بعد پوچھتا بھی ہے. تو قرآن نے یہ بتایا ہے کہ آخرت کا ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ دنیا کی زندگی آخرت کے بغیر نامکمل ہے، چھڑی ہے، اس کے لیے جوڑا چاہیے. اور دوسرا یہ بتایا کہ خدا تعالیٰ کا تصور نامکمل ہے، سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا جب تک کہ آخرت نہ ہو. اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ کیسے ہوگی آخرت. یہ بتایا کہ تم جیسے پیدا ہوتے ہو ذرا کبھی غور کرو، جو اللہ تمہیں اس طرح سے پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے تو دوسری مرتبہ کیوں نہیں کر سکتا. وہ یہ کہتا ہے کہ تم ہر سال دیکھتے ہو کہ زمین مردہ ہو جاتی ہے. آپ تو زیادہ دیکھتے ہیں، آپ ایگریکلچر سے آپ کا تعلق ہے، اور پھر فصلیں اگاتی ہیں. تو جو خدا ہر سال یہ کر رہا ہے وہ اپنی مخلوق کو ایک مرتبہ مارنے کے بعد دوبارہ کیوں نہیں زندہ کر سکے گا. اور اس دنیا کی شان کو دیکھو جیسے اس نے بنایا ہے، دوبارہ بنانا اس کے لیے کہاں مشکل ہوگا. اسی طرح سے اس نے یہ بتایا کہ آخرت میں جو جواب دہی کے لیے جو معلومات ہے نا، انفارمیشن، کیونکہ انفارمیشن کے بغیر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی. بھئی پتہ ہی نہیں کس نے کیا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہمارے ساتھ فرشتے لگے ہوئے ہیں، وہ لکھتے ہیں. اس نے یہ بتایا کہ جو ہمارے جسم کے اعضاء ہیں نا، یہ بولیں گے. اور یہ تو اب سمجھنا بڑا آسان ہو گیا. معلوم ہوتا ہے کہ ہر جگہ کوئی کیمرہ شیمرہ لگا ہوا ہے اور یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ سب کچھ بولیں گے جو انسان کر رہا ہے. اس لیے کہ اس دنیا میں آزادی ہے، آزادی میں آدمی جو چاہے کرے، لیکن ایک دن ہماری آزادی ہم سے لے لی جائے گی. اور پھر وہ اعضاء جو ہم نے استعمال کیے، اللہ معاف کرے، غلط کاموں کے لیے، وہ اعضاء بولیں گے ہمارے خلاف. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کا علم خود بھی اور اللہ کے پیغمبر بھی
وہ بھی لوگوں کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ یہ ہے آخرت۔ اس کے بعد تیسرا ایمان ہے رسالت پر ایمان۔ میں صرف اختصار کے ساتھ، کچھ تو اس لیے بھی کہ اختصار کے ساتھ ہونا چاہیے، کچھ آپ کے کھانے وانے کی اس کی وجہ سے میں ڈر گیا ہوں، تو میں بالکل اختصار کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ آپ نے مانا ہے پیدائشی طور پر۔ آپ پیدا ہوئے ہیں جس ماحول میں، اس ماحول کی بات کو آپ نے مانا ہے۔ قرآن نے اپنے اولین مخاطبین کو منوایا تھا دلائل کے ساتھ، اور ہم کو بھی اس طرح سے سمجھ کے ماننا ہے، اس لیے کہ اس طرح سے ماننے اور اس طرح سے ماننے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ یہ جذباتی ماننا ہوتا ہے، یہ ماننا وہ بھی مانتے ہیں جو کسی اور ماحول میں کسی اور کو مان رہے ہیں۔ تو قرآن مجید نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو باتیں بیان فرمائیں، وہ 4 عنوانات ہیں جن کو کہ بیان کر کے فرمایا کہ ان کو ماننا ضروری ہے۔ ایک، آپ کا کردار، غیر معمولی کردار، آپ الصادق الامین تھے، اور آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ نے اپنے لوگوں کے سامنے جو کردار پیش کیا، اس کے بعد وہ آپ کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ سکتے تھے کہ آپ کے اخلاق یا کردار میں کوئی کمی ہے، بلکہ بس مخالفت کی وجہ سے انہوں نے بات کو نہیں مانا کہ ان کے اپنے آباء و اجداد کا دین خطرے میں تھا۔ دوسری چیز قرآن ہے، قرآن مجید کا پیغام ہے۔ اس پیغام کو اگر آپ سمجھ کر پڑھیں گے تو قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہے کہ ہر کھلا ذہن رکھنے والا انسان اس کو ماننے پر مجبور ہوگا۔ اس کے کئی پہلو ہیں، کئی پہلو۔ میں آپ کو اپنے ذاتی تجربے سے بتاتا ہوں کہ بعض لوگ کے جو مسلمان ہوئے، کہ جن کو مجھے ان سے ملنے کا اتفاق ہوا، تو وہ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں بتاتے۔ ایک شخص، ایک نوجوان مسلمان ہوا، تو میں نے کہا کیا ہوا کیا تمہیں؟ اس نے کہا میں نے قرآن پڑھا تو قرآن میں خدا بول رہا ہے، گاڈ اسپیکس ان دا قرآن۔ اس کی یہ شان ہے کہ وہ جس طرح سے اس کی پریزنٹیشن ہے، ایک آدمی اگر بغیر تعصب کے اس کو پڑھتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ وہ اللہ کی بات پڑھ رہا ہے۔ تو اس میں جو کچھ جو باتیں بیان ہوئی ہیں، وہ ایسی باتیں ہیں کہ قرآن نے ایک بات بڑے شد و مت سے بیان کی ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، چنانچہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ یعنی انسانوں کی باتوں میں تضاد ہوتا ہے، میری بات میں تضاد ہوگا اس لیے کہ میں ہر وقت سیکھ رہا ہوں۔ میں کل کی بات کو آج ہو سکتا ہے ڈینائی کر دوں۔ وائی؟ بیکاز آئی ایم اے ہیومن بینگ، آئی ایم لرننگ۔ بڑے بڑے جو جینیسز بھی تھے، وہ سب، اقبال ایک زمانے میں صرف ہندوستان کی بات کرتے تھے، تو اب بعد میں انہوں نے امت مسلمہ کی بات کرنی شروع کر دی، اس لیے کہ ان کے ہاں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ان کے ہاں چیزیں آگے بڑھی ہیں۔ لیکن جو کلام اللہ کا کلام ہے، اس میں کبھی خطا ہوتی نہیں ہے، اس میں کبھی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی۔ تو قرآن نے اس بات کو بیان کیا، اور قرآن میں بہت سی حیرت انگیز چیزیں ہیں ایسی کہ جن کو جب آدمی پڑھتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ جیسے مثال کے طور پر فرعون کی لاش کے بارے میں قرآن مجید نے بڑی شد و مت کے ساتھ، کانفیڈنس، کلیئرٹی کے ساتھ یہ کہا تھا کہ یہ آج کے دن میں تمہارے بدن کو محفوظ کر لوں گا تاکہ تم بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نشانی بن جاؤ۔ اب یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جن کو آدمی جب سنتا اور جانتا ہے تو پھر دھیان سے غور کرتا ہے اور وہ اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے برحق ہونے کے بارے میں ایک تیسرے دلیل کا ایک چیپٹر جو بیان کیا ہے، ایک کیٹیگری، وہ ہے پیشن گوئیاں، کہ آپ ایسا نہیں ہے کہ اچانک بغیر کسی توقع کے آ گئے، بلکہ آپ کے آنے سے پہلے آپ کے بارے میں پچھلی کتابوں میں پیشن گوئیاں موجود تھیں، اور اللہ نے لوگوں کو پہلے سے پریپیئر کیا ہوا تھا، اور قرآن مجید نے اس کو بار بار بیان کیا ہے۔ چنانچہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ اہل کتاب، خاص طور پر ان کے علماء، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ پہچانتے ہیں ان کو ایسے ہی جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اور ایک آخری بات جو قرآن مجید نے بیان کی، وہ میں دیکھتا ہوں کہ عام طور پر مسلمانوں کو بھی اس کی اپریسیشن نہیں ہے، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک پیشن گوئی کی،
آپ نے کیا پیشن گوئی کی؟ اللہ نے کی، آپ کی زبانی. اور وہ پیشن گوئی جب کی گئی تو ایسی تھی کہ اس کے ہونے کا امکان کوئی نہیں تھا، اور وہ ایسے کی گئی کہ قرآن اس سے بھرا پڑا ہے، اور پھر وہ ہو گیا. میں عام طور پر لوگوں سے پوچھتا ہوں بھلے کون سی پیشن گوئی ہے، کوئی کہتے ہیں دجال، کوئی کہتے ہیں فلاں. یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ مسلمان بھی اس حقیقت سے بالعموم ناواقف ہیں کہ قرآن نے ایک پیشن گوئی کی بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ، بار بار، اور تب کی کہ جب اس کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اتنے اعتماد کے ساتھ کی کہ یہ ہو کے رہے گا، اور پھر وہ ہو کے رہا. سورہ مزمل جو بالکل ابتدا کی صورتوں میں سے ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریش کو خطاب کر کے انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، اے مکے کے قریش کے لیڈروں، ہم نے بھیجا ہے اپنا ایک رسول تمہاری طرف، ایسے ہی کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا، یعنی موسیٰ علیہ السلام. فعصى فرعون الرسول، تو فرعون نے اپنے رسول کی نافرمانی کی، انکار کر دیا. فأخذناه أخذا وبیلا، تو ہم نے اس کو شدید عذاب میں پکڑ لیا. یہ سورہ مزمل ہے مکے میں، جہاں بہت چند لوگ ابھی مسلمان ہوئے تھے، مسلمان ستائے جا رہے تھے، قریش کے لیڈرز چھائے ہوئے تھے. اس موقع پر قرآن نے، میں نے ایک مثال دیا، بار بار یہ کہا ہے کہ تم ختم ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں عذاب سے دوچار کرے گا، تمہارا صفایا ہو جائے گا. اور ایسا ہی ہوا. یہ 71 لیڈرز تھے، یہ سارے بدر کے موقع پر مارے گئے، اور قرآن نے یہ کہا کہ یعذبہم اللہ بایدیکم، اور یہ کہا کہ بدر کے موقع پر کہ فلم تقتلوہم، تم نے ان کو قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا. یعنی یہ اللہ کا عذاب ہے کہ جو ان کے اوپر نازل ہوا، اور پیشن گوئی کے عین مطابق اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی غالب آ گئے، اور قریش کے انکار کرنے والے اور ان کے ساتھی مغلوب ہو گئے، بلکہ عذاب سے دوچار ہوئے. کنکلوژن میں پھر یہ ڈرا کر رہا ہوں کہ اسلامک بلیفس آر بیسڈ آن انٹلیکٹ. اسلام کی ایمانیات عقل پر مبنی ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے اور سمجھا رہا ہے. وہ جو آپ نے سوال کیا تھا نا کہ مسلمانوں کو کیا ہوا ہے، ایک یہ بھی ہوا ہے کہ انہوں نے ایمان قرآن سے سمجھ کے حاصل نہیں کیا ہے، پیدائشی طور پہ مل گیا ہے، جذباتی تقریروں سے ملا ہے. اگر وہ سمجھ کے کرتے تو پھر جو اختلاف کرتا ہے اس کو سمجھاتے. اب پتہ کیا ہوتا ہے، اب یہ ہوتا ہے کہ جو سوال کرے گا اس کو منہ توڑ دو. اس کا وجہ پتہ کیا ہے؟ جواب ہے ہی کوئی نہیں. بھائی اگر آپ کے پاس جواب ہے تو جواب دے دیں، پھر غصے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اف somebody is disagreeing with you تو اس کو کہو کہ یار میں لیٹ می ٹیل یو، اس سوال کا یہ جواب ہے، تاکہ اس کو بات سمجھ میں آئے. تو ہم نے جب خود ہی بات نہیں سمجھی تو ہم کسی دوسرے کو کیا سمجھائیں گے؟ میں آپ کے سامنے جو حقیقت بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلامک بلیفس آر بیسڈ آن انٹلیکٹ. اسلام کی ایمانیات عقل پر مبنی ہیں. دے آر ایکسیپٹیڈ اینڈ اسٹرینگتھنڈ تھرو جینوئن یوز آف اٹ. اس کو قبول کیا جاتا ہے اور ایمان مضبوط ہوتا ہے عقل کے سچے استعمال، دیانتدارانہ استعمال کے نتیجے میں. اب دوسرا سیگمنٹ بھی سوال جواب کی طرف جا رہا ہے.